إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ایک بڑا قاعدہ، فقہی قاعدہ المشقت و تجلب التیسیر، کہ مشقت پریشانی آسانی کا سبب بنتی ہے۔ پریشانی کی وجہ سے شریعت میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اسی قاعدے کے تحت جو چھوٹے چھوٹے اور دوسرے قاعدے آتے ہیں، انہی کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آج جو قاعدہ لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ ہے لا يبطل حق الغیر۔ الاضطرار لا يبطل حق الغیر۔ الاضطرار عربی میں یہ جو ہے قاعدے دیتے بھی یہ سب عربی میں ہیں، تو میں عربی میں پہلے یہ قاعدہ اچھی طرح پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے وہ قاعدہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، پھر آپ اسے یاد کر لیں کہ الاضطرار لا يبطل حق الغیر، کہ مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے۔ مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے، مجبوری دوسرے کے حق کو ختم نہیں کرتی ہے۔ یعنی مجبوری اب اس کی کیا شکل ہوتی ہے، یہ باقی رہنے کی کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہم جب اس کی شرح کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلے آپ اس قاعدے کو اچھی طرح زبان پر آپ کے یہ قاعدہ آ جائے تو میں قاعدہ عربی میں پڑھتا ہوں۔ الاضطرار لا يبطل حق الغیر۔ مجبوری، الاضطرار کیا ہے؟ یہ مجبوری، مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے۔ الاضطرار لا يبطل حق الغیر، تو یہ ہے جو ہے قاعدہ، اس قاعدے کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ الاضطرار لا يبطل حق الغیر، کہ اضطرار یعنی مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے، ختم نہیں کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس قاعدے کا؟ اس کی شرح اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات کیا ہے اس قاعدے کے تعلق سے، کہ یہ قاعدہ اصل میں جو پہلے ایک دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اسی قاعدے سے اس کا تعلق ہے، تو دونوں کو ساتھ میں رکھ کر کے دیکھا جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے ایک قاعدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات۔ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں، مجبوری کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ یہ جو بات آئی ہے، یہ جو قاعدہ آپ نے پہلے پڑھا اور سیکھا ہے، اسی قاعدے سے آج کے اس قاعدے کا تعلق ہے۔ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، پہلے اس تعلق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے، کہ جب یہ بات آئی ہے قاعدے میں کہ مجبوری کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریاں جو ہے حرام کو حلال
حلال کر دیتی ہیں تو اگرچہ کہ وہ چیز مجبوری کی وجہ سے حلال ہو گئی ہے، لیکن اگر اس چیز کا تعلق دوسرے کے حق سے ہے تو پھر اس کا وہ حق ختم نہیں ہو جائے گا، وہ حق اس کا باقی رہے گا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ سمجھانا ہے آج کے اس قاعدے میں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ مجبوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ جو یہاں کہا گیا الاضطرار لا یبطل حق الغیر، کہ مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے، تو یہ مجبوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کیا ہے مجبوری کی قسم؟ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں عربی میں الاضطرار السماوی، یعنی آسمانی مجبوری کہتے ہیں اس کو۔ آسمانی مجبوری کیا ہے کہ یہ کسی بندے کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے یہ مجبوری نہیں، بلکہ جو انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے، انسانی عادت ہے، انسانی ضروریات ہے، اس کی وجہ سے یہ مجبوری آئی ہے۔ مثال کے طور پر بھوک یہ انسانی فطرت ہے، بھوک لگتی ہے، انسان اگر کھانا نہ کھائے تو مر جائے گا، یہ انسانی ضرورت ہے، یہ انسانی مجبوری ہے، لیکن اس کا تعلق کہتے ہیں یہ آسمانی مجبوری ہے، یعنی یہ انسان کے اندر بھوک کی یہ تڑپ، یعنی کھانے کی تڑپ، بھوک کا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے اندر۔ اور یہ چیز بھی کہ اگر آدمی کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو کچھ دن تک تو جو ہے رہ سکتا ہے، اگر اس کے بعد نہیں کھاتا ہے تو مر جائے گا۔ یہ چیز کس نے رکھی ہے اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے چیز نہیں ہے۔ تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الاضطرار السماوی، یعنی آسمانی مجبوری، یعنی ایسی مجبوری، یہ مجبوری اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ مجبوری اللہ تبارک و تعالی نے جو اس سے پیدا کیا ہے اور جو اس کی فطرت رکھی ہے، اس کے نیچر میں جو چیزیں رکھی ہیں، اس کی ضرورت میں جو چیزیں رکھی ہیں، اور اس کی زندگی کے بقا کے لیے، زندگی باقی رکھنے کے لیے، لائف سے جو ہے سیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا جسمانی نظام رکھا گیا ہے، جو پورا اس کا اندر کا نظام ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ چیز استعمال نہ کرے تو مر جائے گا۔ تو یہ مجبوری کہاں سے آئی ہے؟ کہتے ہیں یہ آسمانی مجبوری ہے۔ تو میں نے بھوک ایک مثال دیا آپ کو، اور پہلے بھی یہ چیز آ چکی آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اب بھوک کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اگر جو ہے کھانا نہیں کھایا تو وہ آدمی مر جائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے مردار کھانے کو جائز قرار دیا گیا۔ مرا ہوا جانور وہ کھا سکتا ہے، اس کا گوشت کھا سکتا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کوئی بھی حرام چیز، صرف یہ تو ایک مثال تھی مردار جانور، اور بھی حرام جو ہے اس کے لیے ایسے وقت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو اور بھی چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی، اس کا کھانا اس کے لیے جائز ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ حرام ہو۔ علاج کا مسئلہ بھی میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ دوا حرام ہے، علاج وہ جائز نہیں ہے، لیکن جب اس علاج کے بغیر آدمی کی زندگی جانے کا ڈے تو وہ حرام چیز اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسی مجبوری کہلاتی ہے؟ آسمانی مجبوری کہلاتی ہے۔ یہ آپ کو میں سمجھا رہا تھا، یہ آسمانی مجبوری ہے۔ تو آسمانی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی حرام چیز حلال ہوئی ہے تو وہاں پر یہ قاعدہ جو ابھی میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کے حق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی شکل ہے جہاں یہ اپلائی ہوگا، وہ کون سی شکل ہے؟ اس میں کہ آدمی بہت بھوکا ہے
اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اگر کچھ کھایا نہیں تو مر جائے گا، تو اس نے دوسرے کا جو سامان تھا وہی اٹھا کر کے کھا لیا، بغیر کسی اجازت کے، بغیر پوچھے اس کے دوسرے کا سامان جو کھانے کا سامان تھا وہ اٹھا کر کے اس نے کھا لیا۔ جا رہا تھا دکان پر دیکھا کھانے کا سامان ہے، اٹھایا اور کھا گیا، اجازت بھی نہیں لیا اس سے۔ تو اب یہ چیز اس کے لیے جائز تو ہو گئی تھی، اس لیے کہ یہ آسمانی مجبوری تھی، بھوک کی شدت، آسمانی مجبوری۔ تو ایسے وقت میں اس کے لیے یہ چیز جائز ہو گئی کہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے۔ دوسرے کا مال کھانا اس کی اجازت کے بغیر، دوسرے کا مال کھانا اس کی اجازت کے بغیر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھا لے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے سختی سے اسے روکا گیا ہے، اور یہ حرام ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال آدمی اس کی اجازت کے بغیر کھا لے، تو یہ حرام ہے۔ آپ نے ایسی حدیثیں سنی ہیں کہ جو ہے مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو، یہ سب کی سب محترم ہے، حرام ہے یہ۔ تو مال بھی محترم ہے، حرام ہے، اس کا دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لے سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں مجبوری تھی، بھوک اتنی تھی کہ اگر نہیں کھاتا تو مر جاتا، اس لیے اس نے جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے وہ مال دوسرے کا کھا لیا، تو اب ایسی شکل میں یہ چیز اس کے لیے جائز تو ہو گئی، لیکن اگرچہ کہ یہ کھانا اس کے لیے جائز ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، لیکن چونکہ یہ دوسرے کا کھانا تھا، دوسرے کا مال تھا، تو دوسرے کا مال جو اس نے لے لیا اس کی اجازت کے بغیر، کھا بھی لیا، اب پیٹ کے اندر بھی چلا گیا، نکال کے دے بھی نہیں سکتا، تو مال سے دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے، تو یہ مجبوری اس جو ہے دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرے گی، وہ شخص اس آدمی سے اس کا پیسہ طلب کرے گا کھانے کا، یا اگر وہی چیز مل سکتی ہے تو پھر وہی کھانا لا کر کے اسے دے خرید کر کے، یا اس کھانے کی قیمت دے، یہ چیز اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہو جائے گی، یہ چیز اس کے ذمے باقی رہے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے کھا لیا، اس کی وجہ سے اب آپ کو کوئی سزا تو اس کی نہیں دی جائے گی، لیکن آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہوٹل سے کھانا لے کر کے کھا لیا ایسے ہی بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، یا دکان سے ایسے ہی لے کے کھا لیا، تو اب اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، یہ نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اب اس کو، جو یہ ہے مسئلہ، یہ ہے آج کا یہ قاعدہ، الاضطرار لا یبطل حق الغیر، یہ مجبوری یہ دوسرے کے حق کو ختم نہیں کرتی ہے، دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے۔ تو یہ مجبوری ہم نے آپ کے سامنے بتائی، کون سی مجبوری ہے؟ یہ آسمانی مجبوری۔ مجبوری کی دوسری شکل ہے، اس کو کہتے ہیں الاضطرار الغیر السماوی، یعنی اضطرار غیر سماوی، ایسی مجبوری جو آسمانی نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ مجبوری آئی ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی کافی اس طرح کی مثالیں دے چکا ہوں، آج بھی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ کسی شخص نے آ کر کے اس کے جو ہے کان پہ، اس کے سر پہ آ کے بندوق رکھ دیا، پستول تان دیا اور کہا سامنے سامان ہے کوئی کہ تم اس سے توڑ دو، دوسرے کا موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور کہا کہ اس کو توڑ دو نہیں تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اب یہ جو ہے مجبور ہے اب وہ یہ سامان توڑنے کے لیے، حالانکہ یہ سامان دوسرے کا ہے، دوسرے کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہ آدمی لے سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تصرف کر سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے توڑ سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے نہیں کر سکتا، دوسرے کا سامان ہے۔ اب یہاں چونکہ مجبوری ہے، اور مجبوری بھی کیسی ہے
کہ جان جانے کا ڈر ہے یا جو ہے بہت زیادہ جو ہے یعنی جو ہے وہ مار کا کہ اتنا مارے گا، اتنا مار رہا ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانا تو لگتا ہے کہ وہ مار کھاتے کھاتے مر ہی جائے گا، اگر ایسی بھی کوئی شکل ہے، بس جان جانے کا اگر ڈر ہے، یا جو ہے اس کے جسم کا کوئی عضو جو ہے، کوئی حصہ، کوئی پارٹ جو ہے جس سے اس کو بہت پریشانی، جیسے آنکھ پھوڑ دیا، جو اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو یہ بھی مجبوری ہے، اور یہ مجبوری انسانوں کی پیدا کی ہوئی ہے، یعنی دوسرا آدمی جو اسے مار رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اس سامان کو برباد کرنے کے لیے، اس مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اضطرار، یہ مجبوری ٹھیک ہے، اس وقت اس حرام کو حلال تو کر دیتی ہے، دوسرے کا سامان ہے اور یہ توڑ رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جائز نہیں تھا یہ اس کے لیے، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے، جو مجبوری اس شخص کی وجہ سے پیدا ہوئی جو اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مجبوری پیدا ہوئی ہے، تو اس کے لیے اس سامان کا توڑنا اپنی جان بچانے کے لیے یہ جائز تو ہو گیا، لیکن یہ مجبوری اس کے لیے یہ مجبوری دوسرے کے حق کو ختم نہیں کرے گی۔ اب جس کا وہ لیپ ٹاپ ہے، یا جس کا وہ ٹیبلٹ ہے، جس کا وہ موبائل ہے، اس نے کہا کہ میرا تم نے یہ سامان کیوں توڑا، میرا ڈیوائس کیوں توڑا تم نے، اب وہ اس سے طلب کر رہا ہے کہ مجھے لا کر کے دو، تو اس کے ذمے سے جو سامان توڑنے والا ہے اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے جان بچانے کے لیے سامان توڑ دیا، لیکن اب کیا کرنا ہے اس کو، بازار میں اگر اسی کے جیسی چیز موجود ہے تو بازار سے خرید کر کے اس کو وہی سامان دے یا سامان کی قیمت دے، یہ چیز، یہ ذمہ داری اس کے اوپر باقی رہے گی۔ اس کی مجبوری کی وجہ سے دوسرے کا مال جو اس نے برباد کر دیا ہے، تو دوسرے کا جو حق آیا اس کے اوپر کہ دوسرے کا مال برباد کیا ہے اس نے، تو یہ حق دوسرے کا اس کے اوپر سے ختم نہیں ہو جائے گا مجبوری کی وجہ سے، بلکہ مجبوری کی وجہ سے ٹھیک ہے جان بچانے کے لیے ایسا کر لیا ہے، اس حد تک شریعت نے اجازت دی تھی، لیکن اب اسے کیا کرنا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس جیسی چیز اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو مارکیٹ سے اسے حاصل کر کے، خرید کر کے اس کو وہ چیز دینا ہے، یہ اس کی ذمہ داری رہے گی۔ یہ ہے اس قاعدے کا مطلب، جس کو جو ہے سمجھنا ہے آپ کو۔ تو بات جو ہے میں اور اگر کلیئر کرنا چاہوں، واضح کرنا چاہوں آپ کے سامنے، تو کہہ سکتا ہوں اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ مسئلہ یہی ہے کہ مجبوری اگر ہے تو مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے، اگر اس سے کسی دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے تو وہ حق ختم نہیں ہو جائے گا، وہ حق پورا کرنا ہے، وہ حق اس کو دینا ہے۔ یہ جو ہے شریعت کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حق کا ہوتا، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا، وہ تو معاف کر دے گا، تب کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، تب کوئی پریشانی نہیں۔ مردہ جانور تھا، حرام چیز تھی اس کے لیے، کھا لیا، پھینکا ہوا تھا، کھا لیا، وہ کھانا اپنی جان بچانے کے لیے حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اسے کوئی مواخذہ نہیں کرنا ہے، اس قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہی حرام کا حق جڑا ہوا ہے تو وہ حق ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مجبوری کے وقت اسے استعمال کر لیا، لیکن بعد میں اس کے حق کو، جو کہ قیمت ادا کرنے کے بارے میں ہو یا اس جیسی چیز ادا کرنے کے بارے میں ہو، یہ حق اس کا باقی رہے گا جس کا وہ سامان تھا، اور وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اب یہ کون دے گا،
یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے کہ اس ہو جاتا ہے اور جس کا مال اس نے توڑ دیا یا جس کا کھانا کھا لیا بغیر اجازت کے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس سے مطالبہ کرے۔ اگر وہ مجبوری میں ایسا کیا ہے تو مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، یا حق پہنچتا ہے۔ اس میں جو ہے کافی رائے ہے، کافی اوپینین ہے فقہائے کرام کا، ائمہ کرام کا۔ میں کچھ جو ہے ان کی رائے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے جو یہ قاعدہ آپ کو پیش کیا نا، یہ جمہور کی رائے ہے۔ جمہور کا مطلب ہوتا ہے کہ میجارٹی آف اسکالر، تو زیادہ علماء کی رائے یہی ہے، زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ قاعدہ جیسے ابھی میں نے بیان کیا، یہ زیادہ علماء کی رائے کے مطابق ہی قاعدہ بنایا گیا ہے کہ مجبوری اگرچہ کی حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے، لیکن اگر اس سے کسی دوسرے کا حق جو ہے تعلق رکھتا ہے، اس سے کسی دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے، تو وہ حق ختم نہیں ہوگا، وہ حق پورا کرنا ہوگا۔ مجبوری جو ہے دوسرے کے حق کو ختم نہیں کرتی ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ بات ابھی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اوپینین لوگوں کا کیا ہے، رائے لوگوں کی کیا ہے۔ جو رائے پیش کی ہے یہ جمہور کی رائے ہے۔ جمہور سے مراد یہاں پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے، ان کا مشہور جو ہے قول حنابلہ کا یہی ہے، اور اسی طریقے سے امام جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے، ان سب کے یہاں یہی ہے کہ مجبوری سے دوسرے کا حق، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی حرام چیز حلال ہوئی ہے تو اگر دوسرے کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ حق ختم نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا، وہ حق باقی رہے گا۔ اس حق کو پورا کرنا ضروری ہوگا، جیسا میں نے مثالوں میں آپ کو سمجھایا ہے۔ دوسری رائے اس سلسلے میں مالکیہ کے یہاں یہ رائے ہے کہ یہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، یعنی اگر خود سے پورا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری تھی، دوسرے کا مال لے کر کے کھا لیا، اب جو ہے تھوڑا بدن میں طاقت آ گئی، جان بچ گئی ہے، تو اس نے جو ہے لا کر کے اس کی قیمت ادا کر دیا۔ اگر خود سے کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلا جو قول تھا اس میں کیا ہے، یہ ضروری ہے اس کے لیے، وہ کرنا ہے اس کو جو ہے یہ کام۔ یہ ایک جو ہے اس کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فقیر اور غنی میں تفریق کی ہے۔ فقیر غنی کی تفریق کا کیا مطلب ہے؟ فقیر کہتے ہیں یہ پور آدمی، غریب مسکین آدمی، غنی یہ ریچ مین جو ہے مالدار آدمی، وہ غنی ہوا۔ تو اگر آدمی مالدار ہے، اس وقت اس کی مجبوری تھی، کسی جگہ پر تھا آدمی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیسے بھی کچھ نہیں تھے، اور مجبوری کی وجہ سے اس نے دوسرے کا مال لے کر کے کھا لیا، اس کی اجازت کے بغیر لے کر کے کھا لیا، کیونکہ ایسے مانگنے جائیں گے تو کون دینے والا ہے، تو بہت کوشش کیا لیکن نہیں ملا، اب اپنی جان بچانے کے لیے ایسے ہی لے کر کے کھا لیا اگر اس نے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اگر وہ آدمی مالدار ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ لا کر کے بعد میں، جب چونکہ اس کے پاس تو پیسہ ہے ہی، وہاں پہ نہیں تھا اس وقت، لیکن گھر پر پیسہ ہے، یا سفر میں تھا یہ تو وہاں پیسہ نہیں تھا، اب گھر واپس جائے گا تو اس کو پیسہ مل جائے گا، تو وہ جو ہے اس آدمی کا پیسہ جو کھانا دوسرے کا کھایا ہے وہ دے دے گا اس کا پیسہ۔ یا کسی نے مجبور کیا کسی کا سامان توڑنے کے لیے، اور مجبوری میں اس نے سامان توڑ دیا تھا اس وقت، تو اب چونکہ پیسہ اس کے پاس ہے تو بعد میں اس کی قیمت اس سے ادا کر دے، یا اس کے جیسا سامان خرید کر کے اس کو دے دے۔ مالدار ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اگر غریب مسکین ہے تو امام ابو حنیفہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس پر یہ چیز لازم نہیں ہے، کیونکہ مجبوری میں یہ کام اس نے کیا ہے، اب ویسے ہی فقیر ہے، اس کے پاس تو ہے بھی نہیں کہ اسے ادا کرے، ہے نہیں اس کے پاس کہ ادا کرے،
تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی صورت میں یہ سمجھتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور چونکہ مجبوری میں اس نے ایسا کیا ہے تو اسے کوئی سزا بھی نہیں دی جائے گی، آخرت میں تو کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن یہ دنیا کی بات چل رہی ہے تو اس کو کوئی اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جو پہلی رائے میں نے پیش کی تھی جمہور کی، جس میں یہ ہے کہ وہ حق باقی رہتا ہے اس آدمی کا، ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر غریب بھی ہے تو اس کے ذمے یہ چیز باقی رہے گی، جیسے ہی اس کے پاس پیسہ آئے گا، کمائے گا، پیسہ آئے گا تو اس کو لا کر کے اتنا جو ہے اتنی رقم اس کو دینی ہے جس کا کھانا کھا لیا تھا بغیر اجازت کے اپنی جان بچانے کے لیے، یا اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کا سامان توڑ دیا تھا، تو وہ جو قیمت بنتی ہے اس کی جب پیسہ اس کے پاس ہو جائے گا تو آ کر کے اس سے ادا کرے گا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بہت ہی مجبور آدمی ہے، بڑا ہی جو ہے مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو اب چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسے اس کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ظاہریہ ایک جو ہے یہ بھی مذہب رہا ہے، اہل ظاہر ان کو کہا جاتا ہے، داؤد ظاہری یہ ان کے امام ہیں۔ تو امام داؤد ظاہری اور ان کے ماننے والے بعض جو اہل ظاہر ہیں ان کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ پہلا والا قاعدہ ان کے سامنے ہے، اور آج جو قاعدہ میں پیش کر رہا ہوں اس قاعدے کو وہ نہیں مانتے وہ لوگ۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات، کہ حرام مجبوری حرام کو حلال کر دیتی ہے۔ تو مجبوری جب ہے تو دوسرے کا مال لے کر کے کھا لیا بغیر اجازت کے، مجبوری میں یہ چیز ہوئی، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا، اب اس کے لیے وہ چیز جائز ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ کھا لیا تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی کہ بعد میں لا کے پیسہ دے دے، قیمت دے دے، جب پیسہ ہو جائے تو لا کر کے دے، ایسی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں آتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا آدمی مجبور کیا ہے اس کو یہ کام کرنے کے لیے، تب بھی جو ہے کسی کا مال ایسے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تو چونکہ مجبوری میں اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے اوپر اس کی قیمت ادا کرنا یا اس جیسی چیز ادا کرنا یہ ضروری نہیں رہتا ہے، اس کے اوپر یہ چیز لازم نہیں آتی ہے۔ یہ تھوڑے سے جو اختلاف تھا فقہاء کرام کا، ائمہ کرام کا، اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا، لیکن ہم اسی قاعدے کے مطابق چلتے ہیں جو قاعدہ آج آپ کے سامنے پیش کیا۔ جمہور میجارٹی جو اہل علم کی ہے، اسکالر کی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے ہم بھی چلتے ہیں، اسی کو ہم بھی صحیح مانتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی معنی میں فقیر ہے، مسکین ہے اور مجبوری میں یہ چیز ہوئی ہے تو بہرحال جس کا وہ معاملہ تھا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اسے چھوڑ دے، کہے کوئی بات نہیں صاحب، آپ کو مجبوری میں آپ نے ایسا کر دیا ہے، چلو ٹھیک ہے آپ چھوڑو اس مسئلے کو، جو ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھے پیسہ دینے کی، آپ نے کھا لیا، آپ کی جان بچ گئی، چلو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کھانا آپ کی جان بچانے کے کام آیا، تو اسے خود آگے بڑھ کر کے یہ کہہ دینا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اگر نہیں کہتا ہے اور کہتا نہیں آپ کو لا کر کے مجھے پیسہ دینا ہوگا، بعض مکھی چوس قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، چاہے سامنے والا کتنا ہی مجبور اور پریشان حال کیوں نہ ہو۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ عام حالات میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فقیر مسکین ہے تو پھر جس کا مال تھا اسی کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے اسے، اور اس طرح سے وہ بات جو ہے ختم ہو جائے گی، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ چلو میرا کھانا آپ کی جان بچانے کے کام تو آیا، چلو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے میرا یہ سامان توڑ دیا، کوئی بات نہیں، سامان تو پھر آ جائے گا، لیکن آپ کی جان اگر چلی جاتی تو جان کہاں سے آتی ہے؟ جان تو دوبارہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، سامان تو چلو آتا رہے گا، خوشی ظاہر کی کہ چلو کوئی بات نہیں آپ نے اپنی جان بچا لیا، اچھی بات ہے یہ جو۔
تو یہ بات تھی میرے بھائیوں اس قاعدے کے تعلق سے. اس کی کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے ہم آگے چل کر کے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، واضح کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب آتا ہے کہ کسی اور نے مجبور کیا تھا دوسرے کا سامان توڑنے کے لیے، تو اس نے توڑ دیا وہ سامان. تو یہ جو سامان ٹوٹا ہوا ہے، جس کا سامان توڑ دیا گیا ہے، اس کو یہ سامان دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ جسے مجبور کیا گیا اس کو، یا جس نے مجبور کیا وہ کرے گا یہ کام؟ یہ بھی سوال ایک ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ کہا جائے کہ بھائی جس نے مجبور کیا تھا اس سے یہ چیز لی جائے، اس سے یہ طلب کیا جائے کہ جو ہے آپ یہ سامان دو، کیونکہ آپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہی یہ آدمی میرا یہ سامان توڑا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. کبھی بھی ہوتا دنیا میں ایسا ہے، دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ جس نے سامان توڑا ہے آدمی اسی سے مطالبہ کرے گا. ہوتا یہی ہے، عملاً یہی ہوتا ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی اس نے مجبور کیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، تو ٹھیک ہے آپ اس سے لو، آپ لوگ اس سے کیوں مجبور کیا یہ آپ سمجھو، لیکن آپ نے میرا سامان توڑا ہے، آپ میرا سامان لا کر کے دو. آدمی طلب تو اسی سے کرتا ہے. لیکن اگر اسلامی شریعت جو ہے اور اسلامی کورٹ موجود ہے، اسلامی کورٹ میں اگر یہ مسئلہ جائے گا تو پھر جس نے مجبور کیا تھا اس کو بھی طلب کیا جائے گا. کورٹ کی بات آئے گی تو اس کو طلب کیا جائے گا باقاعدہ، کیونکہ وہ سبب بنا ہے، اس کو سامان کی بربادی کا سبب بنا ہے، اس کی وجہ سے وہ سامان برباد ہوا ہے. اگر واقعی ثابت ہو گیا کہ اس نے مجبور کیا تھا اس کو سامان توڑنے کے لیے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی. یا تو یہ کہا جائے گا اس وقت، یہ جو ہے یہ سب جو ہے کورٹ وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اسلامی کورٹ ہو تو میں جو ہے دوسری کورٹ کی بات نہیں کرتا ہوں. تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے تو قاضی کو، جو اسلامی جج ہوتا ہے، اس کو یہ سب مسائل جاننا پڑتا ہے. تو وہاں وہ جس نے مجبور کیا تھا اس کو جو ہے باقاعدہ پکڑا جائے گا، اس میں اس کو بھی لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور اس سے معلوم کیا جائے گا کہ کیوں اس نے جو ایسا کیا، اور اس کو مجبور کیا جائے گا اب قاضی اور جج کی طرف سے کہ اس کی قیمت ادا کرے جو سامان اس نے توڑوایا تھا. تو اس کو ایسا ہوگا، قاضی ایسا کرے گا. لیکن جس کا سامان توڑا گیا ہے وہ جب مطالبہ کرے گا خود سے، تو وہ تو جس نے توڑا ہے اسی سے مطالبہ کرے گا. کس نے مجبور کیا ہے؟ بھائی یہ تمہارا دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپس میں آپ لوگ یہ لوگ سوچ لو، آپ اس سے طلب کرو کیا کرو. میں یہ جانتا ہوں صرف کہ میرا یہ سامان توڑ دیا گیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، یا تو سامان دو یا اس کی قیمت دو، مجھے یہ چاہیے. وہ مطالبہ اسی سے کرے گا. پھر وہ معاملہ اس کو جو ہے اس حل نہ ہو تو جج کے پاس جائے، تو جج بہرحال چونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس پاور ہوتا ہے، تو وہ پورے طریقے سے تحقیق کرا کر کے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے مجبور وہ سامان دو، اور جس کو مجبور کیا گیا تھا اور مجبوری کی وجہ سے اس نے توڑا گیا تھا اس کو اس میں چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اور مثالیں، اب تو یہ مثالیں جو ہم نے آپ کے سامنے اب تک پیش کی ہیں، یہ مثالیں تو وہ مثالیں تھیں جو کہ ہم پہلے بھی جو ہے مجبوری میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، کہ جو ہے کھانے کی مجبوری، جان بچانے کی مجبوری، اس طرح کی. لیکن ہمارے درمیان جو زندگی میں کچھ مسائل اس طرح کے آ جاتے ہیں تو اس کو اب جو ہے ہم مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ مثالیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک مثال جیسے آپ جو ہے کھیت ہے، کسی آدمی کے پاس زمین ہے، کھیت ہے، اس نے کسی اور کو دے دیا کھیتی کرنے کے لیے کرائے پر. یعنی زمین کا مالک اس سے کرایہ لیتا ہے، مہینے جو ہے جو بھی کرایہ طے ہے وہ کرایہ لیتا ہے، اور وہ دوسرا آدمی جو کرایہ دیتا ہے وہ اس میں کھیتی کرتا ہے، وہ اس کا مال ہوتا ہے جو بھی کھیتی کرتا ہے. تو اسلام میں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زمین کھیت وغیرہ کرائے پر دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے
کہ اس نے کرائے پر لیا تھا، جیسے 6 مہینے کے لیے کرائے پر لیا تھا. اب اس نے اس پہ جو ہے بیج تو ڈالا حساب سے کہ وہ جو 6 مہینے کی مدت تھی تب تک جو ہے یہ پک جائے گی، کھیتی تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کاٹ کر کے زمین اس کے حوالے کر دے گا اس کے بعد 6 مہینے کے بعد. لیکن اب کھیتی کا معاملہ تھا، کھیتی کا اندازہ یہی تھا کہ پک جائے گی. اب وہ 6 مہینے پورے ہو گئے، کھیتی پکی نہیں ابھی تک. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کھیت کاٹنے کے لائق نہیں ہوا ہے. اب ایسی حالت میں وہ کاٹ نہیں سکتا وہ شخص، تو کیا کریں گے؟ اب وہ یہ اس کی مجبوری ہو گئی. مجبوری کیا ہے کہ اب اس کھیت کو اسی زمین پر باقی رہنا ہے، حالانکہ جو ایگریمنٹ تھا، کرائے کا جو ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے مدت پوری ہو گئی. اب یہ کھیت کا جو مالک ہے، زمین کا مالک ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہے کہ جو ہے اچھی بات ہے صاحب، آپ کی مدت پوری ہو گئی، اب بوریا بستر اپنا اٹھائیے، ٹھیک ہے آپ کا کھیت ہے، آپ لے کے جاؤ، کاٹو، آپ جو آپ نے جو ہے جو اس میں بویا ہے کاٹ کر کے لے جاؤ، میری زمین مجھے واپس کر دو. اب سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ، کیونکہ کاٹے گا تو سب نقصان، کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کم سے کم یہ تو فائدہ اٹھا لے گا. تو یہ چیز سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اسی لیے سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انٹرسٹ کا جو نظام ہے، یہ نظام خالص اسی پر قائم ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، نہ یہ کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو آج کل تو یہ بہت ذہن ہے مجبوری سے فائدہ اٹھانا. تو اب یہ جو ہے زمین کا مالک دیکھ رہا ہے کہ اب تو یہ کاٹ کے لے کے جا نہیں سکتا، اور اس کی مدت ختم ہو گئی، میں اگر اس کو موقع نہ دوں، آگے نہ بڑھاؤں، کرائے کی جو ہے مدت کو آگے نہ بڑھاؤں، تو یہ تو اس کا پورا مال ویسے بھی اسے چھوڑ کے جانا ہے، تو میں بڑھاؤں گا ہی نہیں، یہ اڑ جائے تو اب اس میں اس کا نقصان ہے. مجبوری ہے اس کے لیے. مجبوری کیا ہے؟ جس نے کھیتی کیا اس کی مجبوری کیا ہے کہ ابھی وہ کاٹ نہیں سکتا اسے، یہ مجبوری ہے اس کی. اب اس مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ اس زمین میں اپنی اس کھیتی کو باقی رکھے جب تک کہ وہ پک نہ جائے. حالانکہ وہ زمین دوسرے کی ہے، لیکن ایسے وقت میں اس کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ اس کی مجبوری، اگر کاٹ دیا تو پورا مال خراب ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. اب یہ مجبوری ٹھیک ہے اس کی ہے، اس کی وجہ سے اس کا کھیت باقی رکھا گیا، اور اس نے کھیت جو ہے باقی رکھا، زمین واپس نہیں کی، اپنے پاس رکھا، حالانکہ مدت ختم ہو گئی تھی. تو یہ مجبوری تھی، اس لیے اسلام میں یہ چیز اس کے لیے جائز ہو جائے گی، ورنہ اصل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی پر خامخواہ جو ہے اپنا دھوس جمع کر کے اپنا جو ہے اپنے قبضے میں رکھو، حالانکہ مدت ختم ہو گئی. جو بھی مدت تھی آپس میں جو طے کیا تھا کہ اتنے دن تک ہی یہ کرائے کے لیے ہے، وہ ختم ہونے کے باوجود بھی نہیں، میں کہیں نہیں جاتا، میں کچھ نہیں کرتا، میں یہی رہوں گا، دیکھتا ہوں کیسے نکالتے ہو. تو یہ اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. لیکن اب اگر مجبوری ہے تو مجبوری کی وجہ سے اس کو اسلام جائز اب قرار دیتا ہے کہ اب یہ دوسرے کا مال، یہ زمین وہ اپنے پاس رکھ کر کے کھیتی پکنے کاٹنے کے قابل ہونے تک اپنے پاس ہی رکھے، اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ کہ مالک منع کرے، کیونکہ مالک کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس میں جو ہے منع کرنے میں، تو کر بھی سکتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے ایسے موقع پر کہ اب یہاں پر اس کے لیے یہ جائز ہے. اب جب اس کے لیے اس کھیتی کا زمین پر باقی رکھنا جائز ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہ مفت میں ایسے ہی رکھے گا. اب جتنے دن زائد اس کی کھیتی جو ہے باقی رہے گی اس زمین پر،
उतने दिन का किराया उसको देना पड़ेगा। तो इस मजबूरी की वजह से जमीन के मालिक का जो हक है, किराए का हक, वो हक खत्म नहीं होगा। इस शख्स को जिसका वो खेत था, जिसने खेती की है, जिसकी जमीन है वो नहीं, जिसने खेती की है, उसको उस दिन तक का किराया देना पड़ेगा जब उसको वो काटेगा, जब वो काटने के लायक हो जाएगा। तो ये मेरे भाइयों बात आपकी समझ में शायद आ गई होगी। इसी तरह से मैं आपको घर की बात ले लेता हूँ, दुकान की बात ले लेता हूँ। एक आदमी ने दूसरे का घर किराए पर लिया, 11 महीने का जो है एग्रीमेंट था, किराए पर ले लिया। एग्रीमेंट खत्म हो गया, 11 महीना जो है उसको निकलना है, लेकिन उस वक्त मजबूरी क्या हो गई कि वो निकल करके नहीं जा सकते, उनको वहां रहना पड़ेगा। रहने की एक मजबूरी आपको बता दूं कि जैसे औरत जो है थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब उसको इद्दत वहीं गुजारनी है। अब जब इद्दत यहीं गुजारनी है उसको, तो अब यहां पर उसका रहना उसकी मजबूरी है। अगरचे कि ये मुद्दत जो थी, किराए की जो मुद्दत थी, जो आपस में एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अब चूंकि उस औरत को वही इद्दत गुजारनी है, तो अब उसकी मजबूरी की वजह से अब वो उसके लिए उस मुद्दत से ज्यादा रहना वहां पर जायज हो गया। लेकिन अब ये मजबूरी की वजह से अब ये उससे ज्यादा मुद्दत तक वहां रहेगी औरत, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मालिक मकान है उस बाकायदा जो है किराए का जो हक है उसका वो बाकी रहेगा और किराया देना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी की वजह से एग्रीमेंट की मुद्दत बढ़ेगी, लेकिन किराया देना पड़ेगा, किराया दे करके रहेंगे। मजबूरी की वजह से दूसरे का हक जो था वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो हक बाकी रहेगा। वो हक क्या है? किराया। उसका हक है कि जब उसमें रह रहे हैं तो उसका किराया दें। यही मामला दुकान का भी। अब मैंने तो एक मिसाल दी आपको, जो है उस औरत के जो है शौहर का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से इद्दत वहां गुजारनी है। अगर ऐसा भी नहीं है, 11 महीने का एग्रीमेंट था, या कि जो है बात हो गई थी कि 2 महीने में छोड़ देंगे घर को, लेकिन 2 महीने के बाद अंदर तलाश करता रहा हो, उसको कहीं घर नहीं मिला, कहीं घर नहीं मिला, जिसकी वजह से अब मजबूरी है कि वहीं पर वो रहे। जब तक घर दूसरा नहीं मिल जाता है, वहां रहना अब उसकी मजबूरी है। तो ठीक है, उसकी मजबूरी है, तो मालिक मकान जबरदस्ती उसका सामान निकाल करके बाहर नहीं करेगा। उसकी मजबूरी की वजह से उसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, और जो है उससे ज्यादा मुद्दत तक वहां रह सकता है वो, लेकिन उस मुद्दत का जो किराया होगा, वो किराया उसे मालिक मकान को देना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है अब ये चूंकि मजबूरी है तो किराया ना दे, कि नहीं नहीं आपका एग्रीमेंट चूंकि खत्म हो गया था तो किराया वहां तक का हो गया, अब आगे का किराया मैं नहीं दे रहा, ये नहीं कह सकता हो। तो मजबूरी की वजह से दूसरे का हक खत्म नहीं होता है, दूसरे का हक बाकी रहता है। ये मेरे भाइयों जो है, ये मैं कुछ मिसालें आपको दे रहा हूँ दूसरी, और जो है इन मिसालों को आप समझिए। इसी तरीके से किसी ज़माने में जब कश्ती वगैरह पर लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, अभी भी बाज़ जगहों पर हमारे जो है मुल्क में बाज़ जगहों पे लोग जो है कश्ती पर उनको इस पार से उस पार, जहाँ नदियाँ बहुत होती हैं तो कश्ती चलती रहती है, कश्ती पर उनको इस पार से उस पार ले जाते हैं, अभी भी होता है। तो अब उनको जो है इस पार से उस पार ले जाने में, या कह लीजिए कि लेकर जाते हुए, अब वो कश्ती जो है आगे बढ़ गई और अंदाजा ये हो रहा है कि कश्ती में वजन ज्यादा है, जिसकी वजह से डूबने का डर पैदा हो गया।
کشتی میں کو ڈوبنے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کا ڈر ہو گیا. تو جو کشتی کا مالک ہے، جو کشتی چلا رہا ہے، چپو چلانے والا، جس کی یہ کشتی ہے جو کرائے پر لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے، اس نے اب سب کو بچانے کے لیے، سب کی جان بچانا یہ پہلے ضروری ہے، سامان سے پہلے جان یہ زیادہ اہم ہے بچانا. تو جان بچانے کے لیے، کشتی کو بچانے کے لیے، ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے کشتی میں سوار کسی آدمی کا سامان اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا. کیونکہ جان بچانے کے لیے، لوگوں کا جان بچانے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا ضروری تھا، اس کے لیے اس نے سامان پھینک دیا. تو اب یہ سامان پھینکنا مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے جائز تو ہوا، لیکن اب دوسرے کا سامان پھینکا ہے، وہ جو بھی اس کی قیمت تھی سامان کی، یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کو مجبوری سے اگر دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے اس جو ہے معاملے سے، تو وہ حق نہیں ختم ہوگا، وہ حق باقی رہے گا. وہ آدمی خود سے کہہ دے چلو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مہنگی چیز نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کی جان بچ گئی، یہی کافی ہے، تو وہ خود سے معاف کرے تو الگ بات ہے. لیکن اگر وہ خود سے معاف نہیں کرتا ہے تو اس کی جو سامان کی قیمت ہوگی، یہ قیمت کس کو دینی ہے؟ جس نے سامان پھینکا ہے، جو کشتی چلانے والا، اس کو اس سامان کی قیمت دینی پڑے گی. تو اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں میرے بھائی، دکان وغیرہ میں بھی اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے رہتے ہیں. آپ جو ہے یہاں بہت کچھ سنتے ہوں گے اس طرح کی، جو ہے کہ مالک، دکان کا مالک کوئی ہوتا ہے، کوئی دکان کرائے پر لے کر کے چلا رہا ہے. اب ایک جگہ پر دکان جو ہے کرایہ دیتا ہے، دکان چلتی جا رہی ہے، دکان خوب چل رہی ہے، ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، اور مالک، جو دکان کا مالک ہے، وہ بھی چاہ رہا ہے کہ جو ہے یہ دکاندار دکان خالی کر دے. لیکن ابھی اس کی دکان میں سامان ہے، جب تک یہ سامان بک نہیں جائے گا وہ دکان خالی نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تو اگر وہ دکان سے سامان لے کر کے چلا جائے کہیں، جو ہے تو سب برباد ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، اور اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ مجبوری ہے اس کی. تو ایسے وقت میں بھی دکان کے مالک سے یہ کہا جائے گا کہ آپ تھوڑی مدت اس کی بڑھا دو، جب تک اس کی دکان کا یہ سامان بک نہیں جاتا تب تک جو ہے اس کی مدت بڑھا دو. نیا سامان وہ نہیں خرید کر کے لائے گا دکان میں بیچنے کے لیے ابھی، لیکن جو پرانا ہے یہ ختم ہو جانے دو. تو اتنی مدت وہ بڑھا دے گا، لیکن مدت بڑھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجبوری کی وجہ سے جو مدت بڑھی ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس بڑھی ہوئی مدت کا وہ کرایہ نہیں دے گا. نہیں، اس کو کرایہ اس کا دینا ہوگا. اس کو جتنے دن بھی بڑھا کر کے رکھے گا اس کا کرایہ، چونکہ اس نے استعمال کیا ہے دکان کو، وہ کرایہ اس کو دینا پڑے گا. اس سے کرایہ ساقط نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا. یہ چند مثالیں تھیں، قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا. پھر سے میں آپ کے سامنے قاعدہ دہراتا ہوں. عربی میں قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے، صرف اتنی سی عبارت ہوتی ہے عربی میں، اور اس کی کتنی شرح ہو جاتی ہے، کتنی لمبی بات ہو جاتی ہے، وہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہیں. لیکن مین پہلے کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ یہی قاعدہ. اور یہی قاعدہ اصل میں دلیل بنتا ہے، کچھ اور نہیں ہم کو پیش کرنا. یہ جو مثال دیا، یہی مثال نہیں آپ کے یہاں پیش آئے گی، کبھی آئے گی تو مثال پیش آئے گی تو اس طرح کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے دوسرے کا مال آدمی کو اس کی جو ہے اجازت کے بغیر استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو مجبوری کی وجہ سے اگر وہ چیز جائز بھی ہو گئی ہے تو دوسرے کا اگر حق اس سے جڑا ہوا ہے تو حق ساقط نہیں ہوگا. تو عربی میں کیا عبارت ہے؟ الاضطرار لا يبطل حق الغیر. الاضطرار لا يبطل حق الغیر. مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے، ختم نہیں کرتی ہے. یہ آج کا قاعدہ تھا، اس کی یہ شرح تھی. وقت ختم ہونے کے قریب ہے، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی
اور کوئی سوال نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی جنید نہیں ہے. بھائی، جنید بھائی سوال کیجئے. نہیں ابھی الحمدللہ آج کوئی سوال نہیں ہے، انشاءاللہ آگے کریں گے انشاءاللہ. نہیں. اور کسی کو سوال کرنا کر لیجئے، 10 منٹ ٹائم ہے، 8 منٹ ٹائم ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احسن اللہ علیک. شیخ آپ نے 2 درس قبل ایک بات کہی تھی کہ مسلمان اگر فوجی ہو انڈین آرمی میں تو اسے داڑھی شیو کرنے کی رخصت حاصل ہوگی، کہ اس لیے کہ مسلمان کے لیے تو جائز نہیں ہے رکھنا، وہ انڈین آرمی الاؤ نہیں کرتی، سکھوں کے لیے جائز ہے، اور مسلمان کا ہونا بھی ضروری ہے آرمی میں. لیکن شیخ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے، یہ نہیں رہتے ہیں تو اس سے پوری قوم کو نقصان ہونے کا ڈر ہے. جی پوری قوم کو جو ہے، یہ میرے کہنے کا جو ہے، اگر میں نے الفاظ کچھ اور استعمال کیا ہوں تو پھر سے بدل دیتا ہوں. یہ ہماری پوری قوم کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے یہ اہم ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے مسلمان وہاں رہنے چاہیے. ان کو بھی جو ہے وطن کا جو معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کے لیے ان کو بھی جو ہے فوج میں رہنا چاہیے. جی ہاں، ہاں بولیے. جی شیخ، لیکن مسئلہ یہ ہے غلطی کہ اصل میں کہاں ہے؟ اس میں غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی جو ہے ہوئی ہے کہ جب قانون بن رہا تھا اسی وقت یہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس لیے جو ہمارے فوجی ہوں گے ان کو داڑھی رہے گی، ان کو داڑھی رکھنے کی اجازت رہنی چاہیے. جیسے سکھوں نے اجازت لیا اس کو پیش کر کے کہ ان کے دین میں یہ ضروری ہے، ویسے ہی ان کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے کیا نہیں ہے. یہ تو یہ مسئلہ ہے اصل جو اس میں. جی بتائیے، آپ سوال کیجیے. ہاں جی شیخ، تو سوال تھا کہ شیخ کہ اس کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فوجی کو اور بھی حرام کام کرنا پڑتا ہے، جیسے غیر شرعی کام کرنا، سیلوٹ مارنا یا احترام کے ساتھ آفیسر کے سامنے کھڑے ہونا، یا انڈین فلیگ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا، یا مان لیجیے کچھ بھی کیمپ میں شرکیہ کفریہ کچھ تہوار ہو رہا ہے اس میں مجبوری میں تو شریک ہونا پڑتا ہے. عورتیں بھی اور ہاں، جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. ہاں، جی شیخ. عورتیں جو ہے ڈاکٹر بنے، ہماری جو ہے عورتیں ڈاکٹر بنے، کیونکہ ایسے بھی بعض مسائل آتے ہیں جہاں لیڈی ڈاکٹر کی بات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ رہیں گی اور چونکہ وہ مسلمان ہیں اور ان کی بات پر ہم اعتبار کر کے شریعت کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، تو بالکل کوئی ڈاکٹر ہی نہ ہو ہماری قوم میں تو پوری قوم کا بہت بڑا نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے اس میں، جو دین کے مسائل پیدائش وغیرہ سے اور دوسری جو بیماریوں سے جڑے ہوئے ہیں اس کا صحیح علم ہم کو نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے ہماری جو ہے خواتین جا کر کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی علاج کریں. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ خواتین میں سے، مسلمان خواتین میں سے ڈاکٹر ہوں. اب ڈاکٹری پڑھنے کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو اس کا سسٹم ہے وہ پورا کے پورا کو ایجوکیشن ہے، یعنی اس میں لڑکے اور لڑکیاں سب ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور کہیں بھی ڈاکٹری کا کورس ایسا نہیں ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہوں لڑکے نہ ہوں، کیونکہ یہ سسٹم نہیں ہے. تو کو ایجوکیشن یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. اب ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ ہاں وہ پورا جو ہے مجبوری ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اس مقصد سے بنانا چاہتا ہے کہ ہماری پوری قوم کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی پوری پابندی کے ساتھ کہ وہ پردے وغیرہ کی پابندی اور دوسری جو چیزیں ہیں اسلامی جو ہے شاعر کی پابندی، اس کی پابندی کے ساتھ وہ جا کر کے پڑھ لے تو اس کے حق میں یہ چیز جائز ہو جائے گی. اس مجبوری کی حد تک جو ہے وہ چیز جائز ہو جائے گی. تو یہ ہے جو ہے یہ اصل میں اس قاعدے کا مطلب یہی ہے. پوری قوم کی ضرورت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پوری قوم کی ضرورت ہے. شیخ ایک سوال ہے. ہاں جی بولیے شیخ، بولیے. السلام علیکم. ہاں بولیے بولیے. کہہ رہے سوال یہ شیخ کہ ابھی جو جتنی بھی کنسٹرکشن لائن چل رہی ہے، خاص کر کے جو بلڈر لوگ ہیں یا اپارٹمنٹ بک رہا ہے،
تو ابھی ایک معاملہ ہے کہ لون بنا لون کا لوگ فلیٹ نہیں لے پا رہے ہیں، تو اسی میں کیا لون پیپر مانگتے ہیں، اس میں وٹنس بننا جی ہاں، پڑتا ہے؟ دیکھیے جو ہے اصل میں یہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے ابھی. یہ جو لون کا معاملہ ہے، چاہے گھر کے لیے ہو، مکان کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے ہو، یہ ابھی مجبوری کے درجے میں نہیں ہے. اور مجبوری کے درجے میں ہوگا تبھی حرام چیز حلال ہوتی ہے. تو اس میں مجبوری نہیں ہے اصل، اسی لیے یہ حلال نہیں ہوتا ہے. کسی بھی حال میں یہ سود کا لون لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو لینا یہ اب تک ہماری مجبوری نہیں ہے ہندوستان میں. ایکچولی بلڈر لوگ نہیں لیتا ہے، لیکن جو کسٹمر لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو میرے پر ٹیکس لگ جائے گا، پی آر بھی تو جو وہ ہم کو ادھر ٹیکس لگے گا، لیکن اس کی یہ مجبوری تو نہیں ہے نا. کیا مطلب مجبوری نہیں ہے؟ اس کی جو ہے جان تو نہیں چلی جائے گی، وہ بس ٹیکس لگے گا نا، ٹھیک ہے وہ ٹیکس دے دے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا اب تک یہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے. تو چونکہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے اسی لیے یہ حرام چیز اس کے حق میں حلال نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے شیخ کہ جو بلڈر ہے وہ تو بیچ رہا ہے اور ایک آدمی خرید رہا ہے اور بینک سے لے رہا ہے، تو اس میں بلڈر کا بھی سگنیچر ہونا چاہیے. تو کیا بلڈر بیچنے کے لیے سائن کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تو اصل میں اس کا جو ہے پرمیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ بینک سے جو لون وہ سیکشن کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں نا، تو واقعی معنی میں یہ آدمی خرید رہا ہے، صرف اس حد تک اس جو ہے بلڈر کی تصدیق ہوتی ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. جی یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی جی. یعنی اس میں وہ جو ہے وہ اس کو دلواتا نہیں ہے وہاں سے، جی بلکہ کیا ہے کہ اتنا کہ یہ آدمی میرے پاس سے یہ فلیٹ خرید رہا ہے، جی یہ زمین خرید رہا ہے، اس جی. حد تک اس کا اپروول ہوتا ہے. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں، چلیے ٹھیک، مطلب یہ جائز ہوگا اگر کوئی اگر بلڈر بیچ رہا ہے تو کوئی خرید جو ہے تو اس کو جو ہے سگنیچر کرنا پڑ رہا ہے جی صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ آدمی میرے پاس سے یہ خرید رہا ہے. وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہے، جی بلکہ حقیقت میں وہ خرید ہی رہا ہے. تو وہ اپنا جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے میں، انشاءاللہ اس کی حد تک کوئی بات نہیں آئے گی. ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک آدمی صف میں کھڑا ہے، بولیے. صف میں کھڑا ہے اور اکیلے، صف میں کھڑا ہے، آخری صف میں ہے اور اکیلے ہے، اکیلے ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کبھی بھی اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے اگر کوئی صف میں کھڑا ہو جائے اکیلا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر مسجد پوری جو ہے آگے کی صف پوری بھر چکی ہے، اب آخر میں وہ ایک شخص آیا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو اب یہاں اس کی مجبوری ہو گئی اکیلے کھڑے ہونا، کیونکہ کہاں سے لے کر کے دوسرا آدمی آئے گا. اب تو کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے مارکیٹ سے خرید کر کے لے کے آئے اور آپ کے پاس کھڑا کر لے، اور جو آگے لوگ ہیں ان کو پیچھے کر نہیں سکتے. تو اب یہ مجبوری ہے. جب مجبوری ہو تو اکیلے بھی صف میں نماز پیچھے پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا شیخ، ایک سوال اور ہے، شیخ ایک سوال اور ہے. جو آج کل کوپرٹی لگا رہے ہیں کہ بچہ ڈسٹینس چاہیے 4 مہینہ 4 سال 5 سال یا 3 سال کا، ایسا کیسا ہے؟ یعنی کیا ہے اس کا؟ دیکھیے جو ہے یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے مشقت جو ہے نا آسانی لاتی ہے. میں یہ مثال پہلے پیش کر چکا ہوں کسی قاعدے کے تحت جو آج آپ سوال کر رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پریشانی ہے عورت کو کہ ابھی جو ہے دوسرا جو پہلا بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، دوسرا بچہ ہو جائے تو ابھی بہت پریشانی ہوگی اس کو، دونوں کو سنبھالنا، یہ کرنا. تو یہ مشقت اور پریشانی آسانی لاتی ہے اسلام میں. تو اتنی مدت کے لیے اگر شوہر اور بیوی آپس میں احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرا حمل نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حمل ٹھہرنے کے لیے ایسی ہی چیز کا استعمال کریں گے جس سے کوئی نقصان نہ ہو دونوں کو، یا جس کی وجہ سے ہمیش کے لیے عورت یہ کہ بانجھ ہونے کا ڈر نہ ہو. یہ ضروری ہے، اس کا خیال رہے.
تو ایسی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں حمل نہ ٹھہرنے کی جس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں کے لیے، اور جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جس میں کوئی بیماری وغیرہ ہونے کا ڈر نہیں ہے یا صحت کے نقصان ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، ایسی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جو پٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اندر کہیں پٹی لگاتے ہیں عورت کے، جو بہرحال ابھی ایک حرام چیز ہی نہ ہے کہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو اندر جو ہے دیکھے شرمگاہ کو، پھر وہاں جا کر کے پٹی جو ہے اس کو وہاں لگائے۔ تو یہ سب چیز کیا ہو گئی کہ غیر ضروری جو ہے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے وہاں جو ہے شرمگاہ کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت کرنا یہ چونکہ جائز نہیں ہے، تو یہ شکل نہ اختیار کر کے ایسی شکل اختیار کر لے حمل نہ ٹھہرنے کی جس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہ آتا ہو۔ ہے وہ شکلیں میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، ایسے جو عام درس میں آپ کبھی اکیلے پوچھیں گے ایسے جو ہے تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں۔ یہ بات تھی اس کے تعلق سے۔ اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔